السلام علیکم، معلوماتی چینل میں خوش آمدید۔ اس چینل پر آپ سے اسلامک اور جنرل نالج کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1، کس گناہ کی وجہ سے بارش وقت پر نہیں ہوتی؟ کس گناہ کی وجہ سے بارش وقت پر نہیں ہوتی؟ جواب ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی پر۔ سوال نمبر 2، سب سے پہلے غیبت کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے غیبت کس نے کی تھی؟ جواب ہے ابلیس نے۔ سوال نمبر 3، اسلام میں کس طرح سونا منع ہے؟ اسلام میں کس طرح سونا منع ہے؟ جواب ہے پیٹ کے بل سونا۔ سوال نمبر 4، سب سے پہلے کس خلیفہ نے اسلام قبول کیا تھا؟ سب سے پہلے کس خلیفہ نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید میں آیات شفا کتنے مقامات پر ہیں؟ قرآن مجید میں آیات شفا کتنے مقامات پر ہیں؟ جواب ہے 6 مقامات پر۔ سوال نمبر 6، زمین پر سب سے پہلے کس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی؟ زمین پر سب سے پہلے کس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی؟ جواب ہے قابیل نے۔ سوال نمبر 7، کون سی نماز پڑھنے والے کو بغیر حساب کتاب جنت میں جانے کی بشارت دی ہے؟ کون سی نماز پڑھنے والے کو بغیر حساب کتاب جنت میں جانے کی بشارت دی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال نمبر 8، عید سے کتنے دن پہلے روحیں گھر والوں سے ملنے کے لیے آتی ہیں؟ عید سے کتنے دن پہلے روحیں گھر والوں سے ملنے کے لیے آتی ہیں؟ جواب ہے ہمارے ہاں یہ روایت عام سننے کو ملتی ہے کہ جمعرات کے روز مرنے والے کی روحیں اپنے لواحقین کے گھروں میں آتی ہیں، اس لیے جمعرات کو خیر و برکت کے لیے کھانا تقسیم کرنا چاہیے۔ اس بارے میں دین حکمت اسلام میں کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب ادارہ منہاج القرآن نے اپنے فتویٰ آن لائن ویب سائٹ پر ایک سائل کے سوال میں یوں دیا ہے: موت کے بعد کفار اور گناہ گار لوگوں کی روحیں سجین میں قید ہوتی ہیں اور انہیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، البتہ سارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور ائمہ علماء کے اقوال میں فرمایا گیا ہے کہ مومنین اور صالحین کی روح موت کے بعد آزاد ہوتی ہیں اور بآذان الہی جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید اور ذخیرہ احادیث میں اس سے متعلق کوئی آیات روایات نہیں ملتی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہم ملے، ایک نے دوسرے سے کہا: اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ سوال نمبر 9، کس نبی کے لیے جنت سے کفن اور خوشبو آئی تھی؟ کس نبی کے لیے جنت سے کفن اور خوشبو آئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 10، جہنمیوں کا خطیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جہنمیوں کا خطیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابلیس کو۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، شکریہ۔